أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وهو اصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب صلوات بر محمد اللهم صل على محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یزیدیت دشمنان اہل بیت پر لعنت آواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد دعا ہے کہ خالق لم یزل تمام شیعان حیدر کرار کی محافظت فرمائے آمین دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرمائے آمین بالخصوص جن مومنین نے معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے اپنے گھر میں پرخلوص محفل کا انعقاد کیا پروردگار قبول فرمائے اسی طرح سے ہمیں ذکر اہل بیت علیہ السلام تا حیاتی ہر مقام پر بجا لانے اور اس طرح کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اہل بیت علیہ السلام کے امر کو زندہ کیا جا سکے اور یہی ہماری شیعت کی اور مومنوں کی ایک فرض اور ایک واجب چیز ہے جو ہمیں اس کو پھیلانا ہے اور اس محفل کو ایسی محفل کا انعقاد کرنا ہے شیعہ ہے ہی وہی جو ہمارے معصوم فرماتے امر کو زندہ کرنے والا اس سے پہلے میں اس آیت کی تفسیر کروں پہلے کافی مرتبہ میں اس آیت پر گفتگو کر چکا ہوں لیکن یہ وہ آیتیں ہیں معصومین سے روایت ہے کہ اس کا ظاہر دیکھو تو اور ہے باطن دیکھو تو ہم ہیں ظاہر دیکھو تو اور ہے باطن دیکھو تو ہم ہیں یعنی ہم اہل بیت انہی کا تذکرہ ملتا ہے اس قرآن مجید جو کہ اللہ کی لاریب کتاب ہے اللہ نے دو چیزیں چھوڑی ہیں پاک پیغمبر فرماتے ہیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں حکم اللہ سے ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت بہت سارے مفتیوں نے لوگوں نے لفظ اہل بیت کو ہٹا کر کچھ اور نام لگانے کی کوشش کی کسی نے کہا قرآن اور سنت کسی نے کہا قرآن اور اصحاب توجہ ہے اب حضرات کی بسم اللہ صلوات پڑھیے بابا سے بہت سارے افراد نے قرآن اور سنت قرآن اور اصحاب اہل بیت سے عداوت کی بنا پر یہ چیزیں انہوں نے کہہ تو دی شاید ان کے ذہن میں یہ بات نہ تھی کہ سنت تب تک چلے گی جب تک نبی ہے نبی کے بعد سنت بھی ویسے ہی ہے جیسے قرآن ہے اب کوئی اور چیز آنے والی نہیں ہے اصحاب کو اگر لے لیں تو اصحاب کہتے اسے ہیں جو نبی کی صحبت میں ہو نبی کے بعد زیادہ سے زیادہ اصحاب 100 سال تک 100 سال کے بعد کوئی ایک آدھ صحابی رہ جائے تو رہ جائے لیکن 200 سال تک تو کوئی صحابی زندہ نہیں رہے گا ایسا ہے کہ نہیں تو یعنی قرآن کے ساتھ کوئی ایسا تو ہو جب تک قرآن ہو ماشاءاللہ دلیل ہے جب تک قرآن ہو
سمجھانے والا پڑھانے والا بھی ہو. سبحان اللہ. اور جب تک قرآن رہے گا تب تک کوئی سمجھانے والا بھی ہو جس کا رہنا ضروری ہے. تو پاک پیغمبر کے بعد قرآن جب بھی کسی کو سمجھ نہیں آیا تو مولا علی علیہ السلام نے سمجھایا. مولا علی کے بعد جب کسی کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا تو امام حسن مجتبیٰ نے سمجھایا. جب مولا حسن مجتبیٰ کے بعد کسی کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا تو زندگی میں بھی سمجھایا, نو کے نیزہ پر بھی. محمد والے محمد یہاں پر بھی کسی نے اعتراض کیا, کیسے ہو سکتا ہے کہ نو کے نیزہ پر جس کا جسم نہ ہو اور وہ قرآن کی تلاوت کرے. کرنے والے نے اعتراض کر دیا. شیخ صدوق اس دور میں تھے جس دور میں یہ اعتراض ہوا. بادشاہ نے بلایا گا شیخ صدوق یہ اعتراض ہے, خبردار ثابت بھی قرآن سے کرنا. توجہ آپ حضرات کی, ثابت بھی قرآن سے کرنا. کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو سن لو, تم یہ مانتے ہو کہ نو کے نیزہ پر مولا حسین نے قرآن کی تلاوت نہیں کی اور تم دلیل مانگ رہے ہو, میں دلیل بھی نہیں دیتا. قرآن سے مانگ رہے ہو تو قرآن سے سن لو. دلیل سے مراد یعنی کسی امام کا اس نے قول مانگا تھا تو کہا دیکھو قرآن سے دے دوں, کہا قرآن سے دے دو. کہا قرآن میں ہے کہ انسان کا ہر ایک عضو اس کے بارے میں گواہی دے گا. انسان کا ہر ایک حصہ اس کے بارے میں گواہی دے گا. عام گناہگار خاکی انسان کا جسم کا ہر ایک حصہ گواہی دے, اور وہ جو شہید اعظم ہے, شہید اعظم ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, اس کے بارے میں اس طرح سے بات, وہ جس کو دوش نبی, جو دوش نبی پر سوار ہوتے تھے, سبحان اللہ, جس کے لیے نماز تولانی ہو جائے, اس کے بارے میں شک کرتے. توجہ فرمائیے آپ حضرات, یعنی اس قدر جب تک قرآن رہے گا کوئی نہ کوئی سمجھانے والا رہے گا, ضرورت پڑتی رہے گی. لے کر جائیں اس بات کو کہ جب تک تا قیامت تک قرآن باقی, اس کو سمجھانے والا بھی باقی, اور کوئی اور نہیں ہے, وہ امام زمانہ ہے جو آج تک موجود ہیں. یعنی قیامت تک قرآن کو لے جاؤ, قیامت تک امام زمانہ کو لے جاؤ. قرآن رہے گا اور سمجھانے والا بھی رہے گا. میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لے کر آئے. یہاں تک ترجمہ میں عرض کر چکا. چھٹے امام سے پوچھا گیا متقی کون, کہا ہمارے ماننے والے. مولا غیب کون, کہا ہمارا باقی. سبحان اللہ, وہ بقیت اللہ, قرآن سے دلیل دی مولا نے, وہ بقیت اللہ جس کو اللہ نے باقی رکھا ہوا ہے. وہ کہ مولا انتظار, بھلا انتظار کا بھی کوئی ثواب ہے. نماز پڑھو, چلو 2 رکعت پڑھی تو 2 رکعت کا ثواب ہے, 3 رکعت پڑھی تو 3 رکعت کا ثواب ہے, 4 صدقہ دا تو صدقہ, خیرات دیا تو خیرات کا ثواب ہے. اب یہ بیٹھ کر انتظار کرنے کا بھی کوئی ثواب ہے. توجہ ہے حضرات, کیا بیٹھ کر انتظار کرنے کا بھی کوئی ثواب ہے؟ بھلا کوئی پہلے بھی کسی نے انتظار کیا ہے؟ شیخ صدوق کے جملے میں اپنی طرف سے نہیں, کتاب کمال الدین و تمام النعمہ, جس میں شیخ صدوق جیسے اس وقت کا مجتہد جو امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوا تھا, امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوا تھا, وہ شیخ صدوق جن کی کتابیں مجتہدین پڑھ کر کے یہ مجتہد بن جاتے ہیں, وہ اس زمانے کا مجتہد. وہ کہتا ہے ہاں ایک بڑی محفل میں سوال ہوا انتظار کیسے, اس کا بھی کوئی ثواب ہے؟ کہا اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. دیکھو جب میں اس کو بنا لوں, یعنی کس کو, آدم کو, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, اور اس میں اپنی روح ڈال دوں. فَقَعُوا, تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے, لَهُ سَاجِدِينَ, سجدے میں گر جانا. اللہ نے ان کو یہ تب کب بتایا تھا, 700 سال پہلے فرشتوں کو بتایا تھا میں بنانے والا ہوں. 700 سال پہلے بتایا تھا بنانے والا ہوں, جب بنا لوں گا تو تمہیں سجدہ کرنا ہوگا. 7 سال فرشتے انتظار کرتے رہے. 700 سال فرشتے کہاں, عرش پر انتظار کرتے رہے. کس کا, کہ کوئی بننے والا ہے
جس کے آگے ہم نے سجدہ کرنا ہے. حکم اللہ کا ہے، قرآن کی آیت ہے، تفسیر ہے. 700 سال تک انتظار کرتے رہے. اللہ نے فرشتوں کو انتظار کروایا کہ جب بن جائے تم سجدہ کرنا. آج ہمیں امام زمانہ کا انتظار کروا رہے ہیں. اس وقت فرشتوں نے انتظار کر کے ثواب کمایا تھا، آج ہم انتظار کر کے ثواب کما رہے ہیں. اس وقت جنہوں نے مانا وہ فرشتوں جیسا بنا. آج بھی جس نے انکار کیا وہ شیطان تھا، آج بھی انکار کرنے والا شیطان جیسا بنا. آج انتظار کرنے والا اطاعت میں فرشتوں جیسا، آج انکار کرنے والا اطاعت میں شیطان جیسا. یعنی آج جو بھی انتظار نہیں کرتا، انکار کرتا ہے، تو سمجھ لینا وہ اہل بیت کا یا خدا کا پیروکار نہیں ہے، وہ شیطان کا پیروکار ہے. اور اگر کوئی انتظار کر رہا ہے تو سمجھ لینا اللہ نے فرشتوں کو بھی انتظار کروایا، موسیٰ کا بھی انتظار کروایا، عیسیٰ کا بھی انتظار کروایا، ابراہیم کا بھی انتظار کروایا. اسی طرح سے اس امت سے بھی اللہ قائم آل محمد میں سے وہ ایک امام زمانہ جس کا ہمیں انتظار کروانا. سبحان اللہ. اور اتنا ہی نہیں، شیخ صدوق نے یہ روایت کے ساتھ بیان کیا ہے، جتنا زیادہ انتظار کرو گے اتنا زیادہ ثواب. سبحان اللہ. اچھا اب یہ جملے بھی ہو جائیں، اور جتنے بزرگ میری عمر سے پہلے مجالس سنتے ہوئے آئے ہیں، اس آیت میں ایک دو سوال میں بھی کر لوں کہ فَإِذَا سَوَيْتَهُ، جب میں اسے بنا لوں اور روح بھی پھونک دو تب سجدہ کرنا. پہلے سجدے کا نہیں کہا، روح ڈالنے کے بعد سجدے کا کہا. شیطان نے اعتراض کیا کیا؟ انا خیر منہ، میں تو اس سے افضل ہوں. کیوں؟ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا. اب یہ بتاؤ پہلے کہ سجدہ کرنا آدم کو فرشتوں کا وہ خدا کے لیے تھا یا آدم کے لیے تھا؟ توجہ نہیں آپ اگر آتی. وہ سجدہ کس کے لیے تھا؟ خدا کے لیے سجدہ تھا یا کسی اور کے لیے سجدہ تھا؟ امام سے پوچھیں، امام جعفر صادق علیہ السلام. مولا سے کسی نے سوال کیا، مولا وہ آدم کو سجدہ تھا اللہ کو تھا یا آدم کو تھا؟ شیطان نے کہا تھا کہ یہ مٹی سے ہے، مٹی افضل نہیں ہوتی، آگ نور افضل ہے، میں نور سے بنا ہوں، آگ سے بنا ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں جبکہ میں اس سے افضل ہوں. وہ اس کی نگاہ میں نور یا آگ افضل تھی، خدا کی نگاہ میں مٹی افضل تھی. میں اور آپ کبھی مزار پہ جائیں، مولا کے حرم میں جائیں، دیکھیں میں دیکھ رہا تھا کہ توحید کے ٹاپک پر بھی آپ سنتے ہیں بہت اچھا، تو میں نے کہا کیوں نہ امام زمانہ کے ٹاپک کے ساتھ توحید کا بھی کچھ ذکر ہو جائے. وہ سجدہ کس کو تھا؟ مٹی کو تھا. مٹی کو تھا تو پہلے سجدہ نہیں کروایا، سجدہ بھی تب کروایا، کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب اس میں میں روح ڈال دوں تب سجدہ کرنا. معلوم ہوا کہ مٹی سے سجدہ نہیں کروایا، جب روح ڈالی تب سجدہ کروایا. یہ روح کیا ہے جس کے ڈالنے کے بعد سجدے کا حکم آ رہا ہے؟ چھٹے امام سے پوچھا گیا، مولا یہ جو آدم کو سجدہ کروایا تھا یہ سجدہ کس کے لیے تھا؟ معصوم ارشاد فرماتے ہیں سجدہ آدم کو تھا، لیکن اللہ نے آدم کو قبلہ بنایا، سجدہ اپنی وحدانیت کا کرایا. فرمائیے سجدہ آدم کی طرف تھا، قبلہ آدم تھا، صرف قبلہ آدم تھا، ورنہ سجدہ کسے تھا؟ چھٹے امام کا بولے سجدہ کس کو تھا؟ اللہ. سوال کرنے والے نے شیخ صدوق سے سوال کیا، تو جب روح ڈالی پھر سجدے کا حکم دیا. مولا نے یہ بھی بتلایا کہ مٹی افضل ہے، کیونکہ مٹی میں جو ڈالو جیسے ڈالو گے وہ تمہیں بڑھا کر دے گی، آگ میں جب ڈالو گے تو وہ تمہیں جلا کر دے گی، وہ تمہیں جلا کر دے گی. نور بھی ایک نہیں ہے، نور کی بھی قسمیں ہیں. ایک نور یہ ہے جو کمرے کو روشن کر رہا ہے، ایک نور وہ ہے جو غروب ہونے والا ہے، دنیا کو روشن کرتا ہے. وہ نور دنیا کو روشن کرنے والا ہے، یہ نور صرف کمرے کو روشن کرنے والا ہے. نور بھی ایک نہیں ہے. پھر کسی نے سوال کیا کہ آگ الگ نور ہے، فرشتوں کا الگ نور ہے.
کا الگ کیسے نور ہے؟ کا آگ اس لیے الگ ہے کیونکہ وہ جلاتی ہے، نور جلاتا نہیں ہے. تو پھر قرآن کو کہاں کرو گے؟ جب کہا کہ آجا مجھے ملنے کے لیے، فرشتہ رک گیا، کہا آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ کہا نور ہے جو میرے پروں کو جلاتا ہے. یعنی معلوم ہوا آگ بھی جلاتی ہے، نور بھی جلاتا ہے. میں نہیں جا سکتا، اجازت آپ کو ہے. توجہ آپ حضرات، وہ عقیدہ توحید دیکھ لیجیے. اچھا تو پھر سجدہ قبلہ آدم، اللہ کو سجدہ. معصوم کی حدیث آ گئی. اچھا اس میں جو روح ڈالی تو سجدے کا حکم دیا. آخر شیطان نے کیا دیکھ لیا تھا روح میں؟ شیخ صدوق فرماتے ہیں اس روح میں ایسا نور تھا. توجہ فرمائیے گا، شیخ صدوق کے جملے میں نقل کر رہا ہوں آپ کی طرف. اللہ نے اس مٹی میں ایسا نور رکھا تھا جس نور کی فہرست کو شیطان نے دیکھ لیا تھا کہ یہ آدم کے ساتھ ساتھ اس صلب میں کوئی اور نور بھی ہے، وہ امام زمانہ تک جا رہے. محمد محمد صلی اللہ کمال الدین و تمام النعمہ میں. اور قبلہ تقی شاہ صاحب کا یہ جملہ ہے کہ اللہ نے اس مٹی میں ایسا نور رکھا تھا. اچھا فرشتے افضل ہیں یا آدم؟ سوال ہے. فرشتے افضل ہیں یا آدم؟ حضرت آدم افضل ہیں. مثال دینے کے لیے سمجھا دوں، 1,24,000 ممبر لگے ہوں. پہلی سیڑھی پر حضرت آدم، دوسری پر اس کے بعد والا نبی، تیسری پر اس کے بعد والا نبی، اس کے بعد والا، اس کے بعد خاتم الانبیاء. فرشتے کہاں کھڑے ہوں گے جنہوں نے سجدہ کیا؟ فرشتے کہاں کھڑے ہوں گے؟ پہلی سیڑھی پر تو ہے جناب آدم، اس سے نیچے کھڑے ہیں فرشتے. فقعوا لہ ساجدین. جب روح ڈال دوں اس مٹی میں، یعنی ایسا نور سجدے میں گر جانا. اب سمجھ لو سجدہ جو ہو رہا ہے کن کن تک پہنچ رہا ہے، کس کس نور کی. یعنی یہ قبلہ ہے. سجدہ اللہ کو ہے، سجدہ اللہ کو ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. اب اس کے علاوہ اگر کوئی سجدہ کرے، سوال ہے آپ کے ذہن میں، میں جواب دے کر جاؤں گا انشاءاللہ، گھبرائیں نہیں. عقیدہ توحید. اگر اہل بیت علیہ السلام کی زری پر جائیں اور ہم اور آپ سجدہ کرتے ہیں تو وہ سجدہ کس کو ہے؟ اب بتائیں، اللہ کو سجدہ ہے یا کسی معصوم ہستی کو سجدہ ہے؟ کس سے پوچھیں؟ امام سے نہ پوچھیں. توجہ ہے حضرات، امام سے نہ پوچھیں. مولا آپ کے جد کی اگر کوئی قبر پر گر کر سجدہ کر دے تو وہ سجدہ کیسا ہوگا؟ روایات میں ملتا ہے، معصومین ارشاد فرماتے سجدہ اللہ کو ہوگا، نیت یہ کرنا تو نے اس کا دیدار کرایا، میں اسے مجھے اس لائق بنایا، میں اس امام ہستی تک پہنچ جاؤں، میں سجدہ شکر بجا لا رہا توجہ. کیا نیت کیا ہونی چاہیے؟ سجدہ شکر، خدا کوئی بجا لا رہا ہوں، لیکن تو نے مجھے یہ عزت اکرام بخشا کہ میں ان ہستیوں کی طرف بڑھ کر آؤں. اچھا میں اس کے دلیل کے طور پر ایک جملہ عرض کر دوں. پچھلے جمعے پہ میں نے کچھ عرض کیا تھا پروگرام میں، اس سے پچھلے میں. صلوات پڑھیے بابا سے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی تشنگی نہ رہ جائے گی. کیا کہہ رہا؟ ایک شخص پاک پیغمبر کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا. جیسے آپ اہل بیت کی زری پر جاتے ہیں، معصومین کے روزہ مبارکہ پر جاتے ہیں تو مسکراتے ہیں، دل سے اندر سے خوشی آتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ دیکھ رہا تھا، مسکرا رہا تھا، تو پاک پیغمبر نے کہا اتحبنی یا فتح، اے جوان. یا فتح سے مراد جوان، کیا تم مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کہتا ہے ہاں یا رسول اللہ، میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. اب سنیے آگے جملے. پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں احبک عینیک، تو اپنی آنکھوں سے بھی مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ کہتا ہے اکثر. یا رسول اللہ اس سے اپنی آنکھوں سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. پاک پیغمبر نے دوسرا سوال کیا. توجہ حضرات.
अहिब्बुका अबी का, तू अपने बाप से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत करता है? कहता है अक्सर या रसूल अल्लाह, मैं उनसे भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। उम्मे का अपनी माँ से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत करता है। और जवान कहता है अक्सर, मैं उससे भी ज्यादा कसरत से आपसे मोहब्बत करता हूँ। पाक पैगम्बर ने जो अब जुमला कहा ना, मैं वहां तक लाना चाह रहा था। मिन रब्बिका, तू अपने रब से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत करता है। तवज्जो है हज़रात की। अब ये जो सवाल है और इसका जो जवाब है, मैं वहां लाना चाह रहा था। बिस्मिल्लाह। तू अपने रब से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत करता है। जवान के जुमले क्या कहते हैं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। या रसूल अल्लाह, मुझे कहां आपने फंसा दिया? मैं अपने रब से आपसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। तो किसी तीसरे ने पूछा वो कैसे? कहा मैं रब को नहीं जानता था, इसने पहचान दिलवाई। जब पहचान दिलवाई तो मैं जब समझ गया कि जिसको ये सजदा करते हैं, जिसको ये सजदा करते हैं, वो कितना खूबसूरत होगा। ये इतने खूबसूरत है। चले कुरान की तरफ आगे चलते हैं। इसके लिए एक और दलील दे। 10 साल तक 12 साल तक कोड़े लगवाए, जा करके जिंदान बान को पैसे दिए, इसे कहो मजबूर करो मैं जुलेखा की खातिर। जनाब यूसुफ न मानते थे न माने, अजियत बर्दाश्त की, तकलीफ बर्दाश्त की, पर नहीं माने। अजीज मिस्र बन गए ख्वाब के बाद, ताबीर बताने के बाद। वो बूढ़ी हो गई। कोई मिस्र का ऐसा कूचा न छोड़ा था जहां यूसुफ को तलाश न करते, जहां तलाश न करते। अपने घर में जो बुत रखे थे कसर में, तोड़ दिए। एक दिन का दुआ मांग मांग कर थक गई हूं, मुझे यूसुफ मिला दे। इतनी भी ताकत नहीं रखते कि यूसुफ मिला दो। उसी के घर में जनाब यूसुफ पले थे ना बचपने में, जहां जनाब यूसुफ बैठकर हाथ फैलाकर खुदा से दुआ मांगते थे, वहां मुसल्ला बिछाकर, वहां कपड़ा बिछाकर बैठी, दोनों हाथ बुलंद किए, कहा मैं पहले यूसुफ तलाश करती रही, अब मैं उसके खुदा को तलाश कर रही हूँ, मुझे यूसुफ मिला दे। की मुझे कुरान की तफसीर जो उलमा ने ताबीर तारीख बताया, मैं वो बयान कर रहा हूँ। अब मुझे यूसुफ मिला दे। इधर दुआ मांगी, शिद्दत से मांगी, दिल से मांगी। खुदा ने यूसुफ को ख्वाब दिखलाना शुरू कर दिया, वही है जो तुझे मांग रहा है। और उजरत देती थी लोगों को कि मुझे बताओ यूसुफ कहाँ है। आंखों से नाबीना हो चुकी थी। तो जो साथ में कनीज़ें थी वो कहती थी ये तुम्हें झूठ बोल कर गया है, यूसुफ यहाँ मकाम पर आए नहीं है जहां तुझे कहा है कि आने वाले हैं, और तुमसे पैसे लेकर चला गया। कहा भले मुझसे पैसे लेकर चला गया, मुझे इतनी यूसुफ से मोहब्बत है, ये लफ्ज बोलते हैं मुझे सुकून मिलता है। और अहले बैत से बेआईने ही मोहब्बत करने वाले जिक्र मौला हुसैन सुने, जिक्र मौला अब्बास सुने, जिक्र इमाम जमाना का सुने, दिल में राहत पैदा हो जाती है। मोहब्बत का तकाजा है। किसका तकाजा है? मोहब्बत का। मुख्तसर करूं, जब अल्लाह ने वही की कि इसे जवान कर, अपनी दोष पर चादर उतार कर डाली, जवान हो गई। बिनाई थे, बिनाई भी मिल गई। अब कहा इससे अक्द कर, बता दिया कि अब अल्लाह का हुक्म है, मुझे तुमसे निकाह करना है, शादी करनी। 40 दिन की का मोहलत दे दे। जो सारी जिंदगी यूसुफ करती रही, 40 दिन की मोहलत मांग रही है। कहा मोहलत क्यों? कहा जिसने मिलाया है पहले उसका शुक्रिया ना अदा करो। अल्लाह तर्जुमा बदला। मैं कहता हूँ आप भी बैठकर मुसल्ला बिछाकर खुदा का शुक्र अदा करें, जिसको तूने हमें हमारे लिए रहबर बनाकर भेजा। पहले तेरा शुक्र अदा करते, तूने ऐसे रहबर अता किए, हमारे दिल में ऐसे रहबरों की मोहब्बत डाली है तुमने। परवरदिगार तेरा कितना शुक्र है जो अदा किया। जनाब यूसुफ आए दिन आकर पूछते थे कि इसकी इबादत खत्म हुई? कनीज़ें कहती थी नहीं, वो तो खाना भी छोड़ दिया, वो मुख्तसर खाती है कि जिंदा रह सके, बस पर्दे में बैठी और खुदा से इल्तिजा कर रही है।
ایک دن جناب یوسف نے کہا کہ مجھے تو کھانا میں دینے جا، جب دینے کے لیے آئے دیکھا تو وہ محو عبادت ہے، جناب یوسف چلے گئے۔ کنیزیں ایک دوسرے کو کہتی ہیں جو دور سے خوشبو سونگھ لیتی تھی آج آئے، آج جناب یوسف آئے کمرے سے ہو کر چلے گئے، اسے پتا تک نہیں چلا، خوشبو تک نہیں آئی۔ جب اس نے عبادت ختم تھی پوچھا کہ تمہیں پتا ہے کون آیا تھا؟ کہا نہیں مجھے نہیں پتا، میں تو اس سے راز و نیاز کر رہی ہوں۔ یوسف ذریعہ تھے خدا تک پہنچنے کے لیے، جناب یوسف ذریعہ تھے خدا تک پہنچنے کے لیے۔ جب پہنچ گئی تو پہلے وہاں دیکھا پھر یہاں دیکھا، تو جو فرمائی حضرات، تو پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا اپنے رب سے؟ کہا پر مولا رب کو پہچانا ہی میں نے آپ سے ہے، میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ پاک پیغمبر نے مجمع کی جانب دیکھا، کہا اس جوان کا عقیدہ وہ ہے جو جنت میں ڈائریکٹ لے جائے گا۔ جو فرمائیے آپ، اس جوان کا عقیدہ یہ ہے جو جنت میں ڈائریکٹ لے جائے گا۔ میں اور آپ انتظار جس امام کا کر رہے ہیں نا، اس کی مودت محبت، معرفت بڑھائیے۔ معرفت کا درجہ جتنا بڑھتا جائے گا، یہ غیبت کے زمانے میں جو تم انتظار کر رہے ہو، یقین جانو شیخ صدوق کے جملے ہیں، تم گھر کے کام بھی کر رہے ہو نا، تب بھی تمہارے نام اعمال میں انتظار امام زمانہ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ انتظار امام زمانہ علیہ السلام کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ انتظار کر رہے ہو۔ امام زمانہ کے حوالے سے ایک جملے بزرگ عالم کی، اور اس کی زیارت کو ضرور جایا کریں۔ آپ جاتے بھی ہوں گے، بزرگ جتنے بھی بیٹھے، میں کہتا ہوں نا میری عمر سے بھی زیادہ آپ مجالس سنتے آ رہے ہیں، زیارت کرتے آ رہے ہیں۔ اس زمانے میں بھی جب بڑی مشکلات سے جایا کرتے تھے سفر میں، ایک عالم دین ہے جن کا نام ہے احمد بن اسحاق، یہ ان افراد میں سے ہے جس نے امام زمانہ کا دیدار کیا تھا۔ اس زمانے کے جس نے امام زمانہ علیہ السلام کا دیدار کیا تھا۔ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے وکیل تھے قم میں، وکیل تھے کہاں؟ قم میں، اور ان کی وہیں زیارت گاہ ہے قم میں، استان ہے کرمان میں، ان کی ایک زیارت ہے وہاں پر قصر شیری کے شہر میں، اور آپ وہاں پر جائیں تو سر پلے صاحب، وہاں پر ایک چھوٹا سا شہر ہے، وہاں پر ان کی قبر بنی ہوئی ہے۔ لوگ زیارت کرنے چاہتے ہیں کیونکہ وہ ہے جو 11ویں امام کا وکیل تھا، اور 12ویں امام کی جس نے زیارت کی تھی، 12ویں امام کی جس نے زیارت کی تھی، وہ راوی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سال پورا قم میں رہتا تھا، سب مجھے مسائل بتاتے تھے، میں لکھتا تھا، ان کے خط رکھتا تھا، اور سال میں ایک دفعہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ جاتا تھا۔ مولا یہ وظیفے یہ لوگوں نے یہ مولا ان کے سوال ہیں، میں رہتا تھا اور مولا ان سوالوں کے جواب دیتے تھے، میں لے کر کے واپس آتا تھا، قوم میں سب کو دے دیتا تھا۔ ایک بار میں جب ملنے کے لیے گیا تو میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کہ اے اسحاق، اے احمد ابن اسحاق، اسحاق کے بیٹے، آج کے بعد نہ تو مجھ سے ملے گا نہ میں تجھ سے ملوں گا، یہ آخری بار ہے۔ کہا مولا میں تو ٹھیک ہے مر جاؤں، لیکن آپ یہ تو بتائیں آپ کے بعد ہادی کون ہے؟ آپ کے بعد ہدایت کا دروازہ کون ہے؟ کس کے پاس آئیں گے شیعہ؟ میں ان کو کیا جا کر کے بتاؤں کہ اب ملاقات تو آخری ہے، اس کے بعد ہادی کون ہے میں کیا بتاؤں؟ امام ارشاد فرماتے ہیں میرے بعد جس نے آنا تھا وہ آ چکا، میرے بعد جس نے آنا تھا وہ آ چکا۔ امام نے پردہ ہٹایا، ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر آئے، جب لے کر آئے گود میں تو وہ احمد ابن اسحاق کہتا ہے طفل قمری الوجہ، اس کا چہرہ چاند جیسا چمک رہا، بچہ سبیون طفل ایسا تھا جس کا چہرہ چاند جیسا چمک رہا تھا۔ وہ کہتا ہے میں نے سلام کیا جھک کر، امام نے بچپنے میں سر ہلا کر جواب دیا۔ وہ کہتا ہے بچپنے میں اس کی آنکھیں ایک جگہ نہیں رہتی، لیکن وہ مجھے دیکھ رہا تھا، میں اس کو دیکھ رہا تھا، وہ مولا مجھے دیکھ رہے تھے، میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا مولا اس کے امامت کی کوئی دلیل ہے جو میں جا کر کے بتاؤں؟ توجہ سے سنیے گا، مولا اس کے امامت کی کوئی دلیل ہے جو میں جا کر کے بتاؤں؟ وہ کون؟ جس کی زیارت کے لیے کہہ رہا ہوں ضرور جائیے، وہ ہے جس نے امام کا دیدار کیا تھا۔ اب روایت کے جملے ہیں، میرے جملے نہیں ہیں،
उलमा के जुमले हैं, मेरी जुर्रत नहीं है। इससे पहले इमाम हसन अस्करी बोलते, वो बच्चा बोला। इससे पहले कि 11वें इमाम बोलते, वो 11वें इमाम की गोद में वो बच्चा बोला और बोलकर कहता है, इब्ने इसहाक के बेटे, ये चांद जैसा चेहरा देखकर भी इमामत की दलील मांगता है। जो फरमाई आप हज़रात ने, चांद जैसा चेहरा देखकर भी तू इमामत की दलील मांगता है। यकीन जानिए कमरे बनी हाशिम में सारे के सारे चांद जैसे। बाजार कूफा में, बाजार शाम में जब नोके नेज़ा पर जो सर थे ना, तो लोग एक दूसरे को कोनियां मार कर कहते थे, मनाती देने वाला तो कह रहा है बागी है, ये चेहरे तो बड़े चमकदार हैं, इनके चेहरे तो चमक रहे हैं, ये बागी भला कैसे हो सकते हैं? ये देखो हर एक चेहरा चमक रहा है, हर एक चेहरा चमक रहा है, और ये कहते हैं बागी है। मैं नहीं मानता रहा, रावी बहुत सारे रावी वो रिवायत वो कहते हैं हम नहीं, ये बागी हो सकते हैं, इनके बारे में कहा जा रहा है, नहीं इनके चेहरे चांद जैसे हैं जो चमक रहे हैं। अज़ादारों, खुदा आपको सलामत रखे, मैं ज्यादा देर आपको ज़हमत न दूं। मैं चाहता हूँ कि 2 जुमले ज़िक्र मसाइब के और आपकी ज़हमत तमाम करूँ, क्योंकि मौजू इससे कहीं ज्यादा था। अज़ादारों, सिवाय गम अहले बैत के खुदा किसी गम में न रुलाए। कुछ दिन पहले एक रिवायत के मुताबिक बीबी ज़ैनब कुबरा की शहादत वफात गुज़री। शहजादी ज़ैनब कुबरा, जुमले सुनेंगे आज, मैं बस मुख्तसर से 2 जुमले अर्ज कर दूं। जब शहजादी इस दुनिया में आई थी तो पाक पैगंबर आउट ऑफ सिटी थे। जब आए तो बिलाल को कहा मना दो, निदा दो। बिलाल ने कहा कि रसूलुल्लाह बुला रहे हैं। लोग जमा हो गए। जब जमा हो गए तो कहा अली अपनी बेटी को लेकर आ। 2 जुमले इससे ज्यादा नहीं, अली जा अपनी बेटी को लेकर के आ। मौला अली गए, अपनी गोद में शहजादी को लेकर आए। जैसे लेकर आए तो पाक पैगंबर ने अपनी गोद में लिया। इससे पहले कुछ कहते, पहले हाथ चूमे, पेशानी चूमी, रिवायत कहती है शाना चूमा। चूम करके कहा, ए दुनिया वालों, जानते हो ये कौन है? तुम कहते थे ना कि खतीजा बीबी का एहसान कैसे उतारे, जिसने भी मेरी ज़ौजा का एहसान उतारना है, आ इस बेटी की खिदमत कर, इसकी एतकाद रख, इस पर अकीदा रख, तेरे सारे एहसान का बदला चुक जाए। ये वो शहजादी है। या अली नाम क्या रखा? या रसूलल्लाह, मैंने पहले कभी आपसे सबकत की है? जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए, कहा जैसे हसन हुसैन का लौहे महफूज पर नाम था, इसका भी नाम हम रखते हैं, ये है ज़ैनब। ये है अपने बाद की जीनत ज़ैनब। मेरे मौला ने फरमाया, याद रखना दुनिया वालों, ये ज़ैनब है, ये अली की जीनत है, अपने नाना की जीनत है, ये है ज़ैनब। शहजादी ज़ैनब का नाम जब तक रसूल मौला अली जिंदा थे, जब तक कूफा में थी, मदीना में थी, ज़ैनब था। करबला के बाद फिर ज़ैनब नहीं पुकारते थे, फिर ज़ैनब नहीं पुकारते थे। दुखों की भरी हुई शरीकतुल हुसैन, वो बीबी जिसको फिर ज़ैनब के नाम से नहीं, मसाइब के नाम से पुकारते थे। अज़ादारों, ये वो बीबी है जिसने मदीना में भी दर्स कुरान दिया, कूफा में शहजादी बनकर गई, दर्स कुरान दिया। करबला के जब बाद वापस आई, फिर दर्स कुरान नहीं, फिर दर्स हुसैन दिया। फिर दर्स मौला हुसैन देती रही जब तक जिंदा रही। ये मजलूमा बीबी। इस बीबी का एक और नाम भी था, लकब था। सुनो कि वो लकब क्या था। पाक पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, इस बीबी का, एक आलिम दीन के जुमले हैं, वो कहते हैं इस बीबी का एक लकब था काबतुर रज़ाया, यानी दुखों का काबा। अल्लामा जज़ायरी कहते हैं दुखों का काबा इसे कहा जाता था शहजादी को।
ایک اور عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی تعبیر صحیح ہے دکھوں کا کعبہ، لیکن یہ جملہ کہا کرو جیسے لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں ایسے دکھ کربلا کے بعد شہزادی کا طواف کرتے تھے، ایسے ہی دکھ شہزادی کا طواف کرتے تھے۔ یہ وہ مظلومہ بی بی ہے، ایک دفعہ کوفہ میں گئی تو شہزادی بن کر، جب دوبارہ گئی تو قیدی بن کر، جب دوبارہ گئی تو قیدی بن کر گئی۔ روایت میں ملتا ہے کربلا کی جو وہ شام تھی نا، جسے شام غریبہ کہتے ہیں، شام غریبہ، میں نے ایک عالم دین سے سنا، وہ کہتا ہے کہ ایک شخص نے اپنا گھر لیا، گھر میں ابھی صحیح طرح سے لائٹ کا اہتمام نہیں کیا تھا، نئے گھر میں ایک بچی اس کی بیٹی کمرے میں بیٹھی تھی، دروازہ بند تھا، جب لائٹ چلی گئی تو وہ دیواروں پر ہاتھ مارتی رہی، دروازہ نہ ملا، بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ڈاکٹروں کے پاس لے کر گئے، اس نے کہا کہ اندھیرے میں بچی ڈر گئی ہے، اندھیرے میں بچی ڈر گئی ہے، اس وجہ سے صدمے میں آ گئی ہے۔ وہ جس گھر میں اور بھی رہتے تھے لیکن اندھیرا برداشت نہ کر سکی، نہ جانے کربلا میں وہ بچیاں رات کو کیسے شام غریبہ، اتنی مشکل شام غریبہ۔ شہزادی نے ایک نیزہ اٹھایا، جلے ہوئے خیمے میں بٹھایا، جیسے ہی چکر لگاتی رہی، آخر میں خیمے کی پشت پر جا کر کے بیٹھی، نیزہ زمین پر رکھا، دستے دعا بلند کیے، پروردگار مردوں میں صرف ایک بیمار کربلا ہے یا میں ایک سنبھالنے والی زینب ہوں، پروردگار مجھے عباس جیسی شجاعت دے، علی اکبر جیسی شجاعت دے، بھائی حسین جیسی شجاعت دے، ورنہ میں اس کربلا میں مر جاؤں گی۔ ان کا پرسان حال کون ہوگا؟ عزادارو، یہ وہ شہزادی ہیں، جب 28 رجب کو قافلہ جا رہا تھا نا، بس 2 جملے آپ کی زحمت تمام۔ ایک راوی ہے، وہ راوی کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا محلہ بنو ہاشم میں بڑا گریہ ہو رہا تھا، اور ایک اور صحابی کے بارے میں ملتا ہے، وہ ملتا ہے کہ کان لا یسمعون رات، یعنی وہ بادلوں کے گرجنے کی آواز بھی نہیں سن سکتا تھا، وہ بہرا تھا، اس قدر بھی نہیں سن سکتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ رات میں اٹھ کر بیٹھ گیا، رات میں اٹھ کر زوجہ کو بلایا، ادھر آ، کہا یہ کس کے رونے کی آواز ہے، یہ کون بیویاں رو رہی ہیں؟ کہا جب سے سنا کہ مدینہ چھوڑنا ہے، یہ رسول زادیاں جو گریہ کر رہی ہیں، یہ رسول زادیوں کا گریہ ہے۔ عزادارو خدا سلامت رکھے، وہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ سواریاں کھڑی ہیں اور سوار ہو رہے ہیں، میں نے دیکھا 2 بیویاں ایسی تھیں، جب وہ آئیں تو سب نے سر جھکا دیے، خدا آپ کو سلامت رکھے، سب نے سر جھکا دیے۔ میں پوچھنے لگا یہ آخر ہے کون جس پر سب نے سر جھکا دیے؟ کہا یہ کوئی اور نہیں، یہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ ام کلثوم۔ ان کے احترام میں 2 شہزادے آئے جنہوں نے سوار کرایا۔ اس سے پہلے ایک جملہ سن لیجئے کہ مولا حسین نے کہا کہ بہن زینب، شوہر کی اجازت ضروری ہے، شوہر سے اجازت لے لو، میرے ساتھ چلو۔ شہزادی زینب آئی، اور یہ جو جملے کہے نا، بس یہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ اے عبداللہ، شریعت محمدی کہتی ہے کہ شوہر کی اجازت ضروری ہے، ایک جملہ سن لو، اگر تو مجھے روک لے گا تو مدینے میں مر جاؤں گی، اگر تو مجھے روک لے گا تو میں بھائی کے غم میں مدینے میں مر جاؤں گی۔ عزادارو، کچھ بہنیں ایسی ہیں جنہوں نے بھائی کی خاطر وطن چھوڑا۔ ایک جناب موسیٰ کی بہن تھی، جب ماں نے صندوق میں جناب موسیٰ کو رکھ کر ندی کے ساتھ بہا دیا، بہن بھی ساتھ چل گئی، پلٹ کر کہا ماں روکنا مت، میں اپنے بھائی موسیٰ سے جدا نہیں ہو سکتی۔
جب تک چلتا رہے گا میں بھی چلتی رہوں گی. ایک معصوم کم ہے, دوسری بیوی معصوم کم ہے. جب بھی بھائی کا سنا پردیس میں تو گھر سے بنو ہاشم کو لے کر کے چلتی رہی, بھائی کو ڈھونڈتی رہی. اور تیسری کوئی اور نہیں, وہ شریکت حسین بی بی زینب ہے, جو اپنے بھائی کے بغیر کہا روک لو گے تو مدینے میں مر جاؤں گی. کہا اجازت ہے. مولا حسین جانتے تھے اجازت ہے چلیں. اور کربلا میں جب آخری رات تھی نا تو میرے مولا نے وصیت کی, آخری جملے اور آپ کی زحمت تمام. وصیت فرمائی, بہن زینب مجھے پتا ہے میرے بغیر تو مر جائے گی, لیکن میری ایک وصیت سن لے. مدینہ سے کربلا میں لے کر آیا, کربلا سے شام یہ تیری ذمہ داری ہے. اگر نہ لے کر گئی تو شریعت محمدی کا حق ادا نہ ہوگا. میری بہن یہ آگے تیری ذمہ داری. اب کوفہ میں جو ہو, بازار کوفہ میں جو ہو, شام کی بازار میں جو ہو, بس وہ تجھے برداشت کرنا ہے. یہاں تک میرا سفر تھا, شام تک تیرا سفر ہے. بس یعلم الذی یمن کلمین کلمون. یا اللہ بحق محمد آل محمد بارگاہ عالیہ میں مستجاب فرما. یا اللہ بحق محمد آل محمد. سجاد بھائی نے جو اپنے گھر میں امام زمان علیہ السلام کے محفل کے حوالے سے محفل کا انعقاد کیا, اس کے فضائل ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگار ان کی تمام مشکلات آسان فرما. ان کو اپنے گھر میں اہل خانہ کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, اپنے بھائیوں کے ساتھ, والدین کے ساتھ آباد و شاد فرما. یا اللہ بحق محمد آل محمد ان کے لواحقین جو اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ان کی مغفرت فرما. پروردگار ان کو اپنے بچوں کی خوشیاں نصیب فرما, تمام مشکلات آسان فرما. بطن پاک بارہ امام چودہ معصوم علیہ السلام کا سایہ ہمارے سر اور گھر پر قائم و دائم فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں ہماری مشکلات آسان فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد بالخصوص عمرے پر زیارت پر جو مولانا صاحب گئے ہیں, جن کو سعودی عرب کی حکومت نے گرفتار کر لیا, ان کو جلد سے جلد رہائی عطا فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد جتنے بھی مرحوم مومنین مومنات ہیں ان کے درجات بلند فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد بالخصوص محمد لائق لانگا صاحب, سیفان حیدر اور سیف اللہ صاحب کی والدہ مجید چاندی جو والد صاحب بیمار ہیں, اور جتنے بھی مرحوم مومنین و مومنات پروردگار ان سب کے درجات بلند فرما. مریض مومنین و مومنات کی شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. مجیب چاندی صاحب کے والد محترم ان کی عمر دراز فرما. پروردگار جتنے مومنین تشریف فرمائیں جن کے لواحقین دنیا چھوڑ کر چلے گئے ان تمام کی مغفرت فرما. جتنے بھی دوست احباب رشتے یہاں پر موجود ہیں, ان کے جو بھی دوست احباب رشتے دار بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. معصوم علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ بحق محمد آل محمد بے روزگار مومنین کو برسر روزگار عنایت فرما. بے اولاد مومنین کو نیک صالح اولاد عطا فرما. پروردگار جن صاحبان کو اولاد دی ان کو اولاد کی خوشیاں نصیب فرما. یا اللہ بحق محمد آل محمد بالخصوص جنت البقیع میں ہمیں کامیابی و کامرانی عطا فرما. یا اللہ بحق محمد آل محمد بالخصوص جن مومنین نے اس پر سکون محفل کا انعقاد کرایا ان کی بھی توفیقات خیر میں یا اللہ بحق محمد آل محمد جن جن مومنین نے محفل امام زمان علیہ السلام کا انعقاد کیا ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. یا اللہ بحق محمد آل محمد ہمارے ملک پاکستان میں امن و امان قائم فرما. دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت کو نصف و نابود فرما. مقامات مقدسہ کی محافظت فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد امام زمان روح الفدا علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما. بفضلک برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب نور العظيم ورب والزبور ورب الجن والهروب والقرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم. أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون. يا حيا قبل كل حي ويا حيا بعد كل حي ويا حيا من لا حي يا محيي الموت ومميت الأحياء.
يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام المهدي القائم وعلى آبائه الطاهرين جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها السهل وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة رش الله ومداد كلمات وما أحسن علمه وحات به كتابه اللهم إني أجدد له في سبية يومي هذا وما عشت من أيام عهدا وأقدم وبيت له في عنقي لا أحول أنا ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصار وأعواني والذابين والمسارعين إليه في قضاء حوائجي والممتثلين لأوامري والمحامين للصابرين إلى إرادتي والمستشهدين بين يدي اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي فلبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وقل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بمحجته وانفذ أمره واشدد أجره وأمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يسفر بالشيء من الباطل إلا مزكه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لمن أتل من أحكام كتابك ومشيدا لمن ورد من عالم دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم اللهم ممن حسنت من باس المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه ولا دعوة وارحم استكانة بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وأجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين الأجل يا مولاي يا صاحب الزمان الأجل يا مولاي يا صاحب الزمان الأجل يا مولاي يا صاحب الزمان صلى الله